آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی مشرق وسطیٰ کی کمپنی کریم اپنے صارفین کی تعداد بڑھانے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف اسکیمیں شروع کرتی رہتی ہے۔ کریم جہاں مختلف اسکیمیں شروع کرتی ہے، وہیں وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اشتہارات بھی مختلف بناتی ہے۔ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے اور اپنی کمائی بڑھانے کے لیے کریم نے حال ہی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں کریم بائیک کی تشہیر کے لیے بل بورڈز آویزاں کیے۔ ان بل بورڈز پر لکھے گئے جملے پر لوگوں نے شدید اعتراض کیا اور کریم پر اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کا الزام لگایا۔ کریم کی جانب سے آویزاں کیے گئے بل بورڈز پر لکھا گیا کہ اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائیک کرو۔ ساتھ ہی اس بل بورڈ میں روسی لباس میں ملبوس دلہن کی تصویر بھی دی گئی۔ کریم کے اس بل بورڈ پر لوگوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کئی افراد نے کریم کے اس اشتہار کو پاکستانی اقدار اور معاشرے کے اخلاقیات کے جنازے کے مترادف قرار دیا۔ کریم کے اشتہار پر اتنے لوگوں نے ٹویٹس کیے کہ یہ پاکستان کے 3 مقبول ٹرینڈز میں شامل رہا۔ ایک موقع پر یہ ٹرینڈ ٹاپ پر آ گیا۔ اداکارہ وینا ملک نے اشتہار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کریم سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام سے معافی مانگ کر اس اشتہار کو ہٹائے۔ اداکارہ نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ کریم نے اپنی کمائی بڑھانے کی خاطر پاکستانی سماج کی روایات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ معروف صحافی انصار عباسی نے اشتہار کو شرمناک قرار دیا۔ افشاں عماد نامی خاتون نے کریم کے اشتہار کو مکمل طور پر نامناسب اشتہار قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگر کمپنی نئی نسل کو اچھی اخلاقیات نہیں سکھا سکتی تو کم سے کم انہیں ایسا درس تو نہ دے۔ ہنا وحید نے اسے سستے اشتہار کا شاندار نمونہ قرار دیا۔ بلال محمد شاہ نامی نوجوان نے تو حکومت سے کریم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا اور کہا کہ آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی کمپنی اپنی حدود پار کر رہی ہے۔ انم حنیب نے بھی اشتہار کو سستی شہرت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کریم پر واضح کیا کہ وہ پاکستانی روایات سے کھیلنے اور انہیں ڈبونے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے پہلے سید سہیل علی نے بھی اس اشتہار کو شرمناک قرار دیتے رہے اور کہا کہ کریم کے اس اشتہار کے ذریعے پاکستانی اقدار کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کریم نے متنازع اشعار کے بل بورڈ شہروں میں آویزاں کیے ہیں۔ اس سے قبل بھی وہ متنازع بل بورڈ آویزاں کر چکی ہے۔ اس سے قبل کریم نے گزشتہ ماہ فروری میں فضائی خلاف ورزی کے دوران پاک فضائیہ کی جانب سے گرفتار کیے گئے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی جذبہ خیر سگالی کے تحت رہائی کے وقت بھی متنازع اشتہار بنایا تھا اور کہا تھا کہ ساتھ والے ملک سے ابھی بھاگنا ہو تو کریم بائیک کرو۔ قبل ازیں کریم نے ایک اور متنازع اشتہار بنایا تھا جس میں امی کی مار سے بچنے کے لیے نوجوانوں کو کریم بک کرانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ لکھنے والے یہ بات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ فحاشی اور یعنی کے خلاف مل کر ہمیں جہاد کرنا ہوگا اور کریم بنیادی طور پر صہیونیت کے ایجنڈے پر قائم ہے جس کی وجہ سے اسلامی اقدار کا بار بار مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم ملت کے ہر درد بہی خام مسلمان اور دین پسند جماعتوں کی توجہ اس امر کی طرف منتف کرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں سوشلزم، ظالمانہ سرمایہ داری، غیر اسلامی نظریات اور دیگر قباحتوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں مرکوز کر رہے ہیں، وہاں ملک میں بڑھتی ہوئی عریانی، فحاشی، براہ روی، ننگے مناظر کی اعلانیہ نمائش اور شرمناک تشہیر و اشاعت کے خلاف بھی ایک متحدہ محاذ بنا کر اس کے قرار واقعی انسداد اور قلعہ کما کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں۔ موجودہ حیا سوزی اور بے حیائی کی ترویج و اشاعت دراصل سوشلزم، یہودیت اور عیسائیت کی ملی بھگت سے اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی ہوئی اسکیم اور ایک ذلیل سازش ہے جن کی بنیادی غرض و غایت یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کے دلوں سے غیرت ملی، نسوانی حجاب اور قومی حمیت اور شرم و حیا کا خاتمہ کیا جائے۔ جب قوم ان امور کو برداشت کر لے اور اسلام کی تہذیبی اور اخلاقی اقدار کھو بیٹھے تو پھر اس پر جو بھی چھاپ لگائی جائے کامیاب ہوگی۔ چنانچہ اسکیم کے مطابق اسکولوں کالجوں میں مخلوط تعلیم، زنانہ لباس میں بے حیائی اور ٹیڈیزم، عریاں سینمائی تصاویر کی چوک بچوک نمائش، اخبارات میں فلمی رقاصاؤں اور عصمت فروش عورتوں، دلہا دلہن کے فوٹو، شارع عام پر جگہ جگہ ننگی اور حیاسوز حرکات کی عکاس، بڑی بڑی تصاویر، رسائل و اخبارات میں عورتوں کی تشہیر، زنانہ اسکولوں کالجوں کی سرگرمیاں اور دیگر تقریبوں کی بے پردہ تصاویر، مختلف اشتہارات اور سائن بورڈوں اور کمپنیوں کے لیبلز پر لازمی زنانہ مناظر کشی، اس کے علاوہ عام جنسی لٹریچر کی ترویج و اشاعت، گندے ناول، غیر ملکی مطبوعات، ریڈیو پر عشقیہ فلمی گانے، ٹیلی ویژن پر انگریزی عریاں اور اخلاق سوز فلمیں، ان سب امور کی وجہ سے عام و خاص کی دینی غیرت و حمیت دن بدن تباہ ہو رہی ہے اور نوجوان اور بالخصوص طلباء دین سے متنفر اور عیاشی کے دلدادہ ہو رہے ہیں۔ برائی کھل کر میدان میں آ گئی ہے اور نیکی مسجدوں تک محدود ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح برائی منظم اور اعلانیہ طور پر دین و ایمان پر حملہ آور ہونے کے لیے میدان میں ڈٹ گئی ہے، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر تک کسی نہ کسی رنگ میں
میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ نہ صرف اس کی مدافعت کریں بلکہ ان برائیوں کو بڑھ کر قلعہ کما کر دیں۔ صرف مدافعانہ زندگی پر ہی انحصار نہیں کرنا ہوگا بلکہ رب ذوالجلال کے شایان شان یہ تمام تر معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم جب تک تن من دھن سے اسلامی تہذیب و اخلاق کی بحالی، قرآنی تمدن کی ترویج اور پیغمبرانہ اقدار کی عملی نشر و اشاعت کے لیے منظم ہو کر میدان عمل میں نکل نہیں آتے، ہم ملت اسلامیہ کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، ہم سب خداوند قدوس کے ہاں اس برائی کے انسداد کے لیے جواب دہ ہیں جو پوشیدگی کی حدود کو توڑ کر عین چوراہے پر خم ٹھونک کر آ گئی ہو۔ یہ مصیبت کے طوفان خدائے واحد القہار کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ عذاب سے بچنے کی یہی ایک راہ ہے کہ اس کی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ورنہ جو ڈوبی یہ کشتی تو ڈوبیں گے سارے، اور تباہی اور ہلاکت سے بچنے کے لیے قرآن کریم پکار پکار کر عبرت انگیز داستانیں سنا رہا ہے۔ خود عہد حاضر کی بین الاقوامی صورتحال ہر مسلمان کی دعوت غور و فکر دے رہی ہے۔ قبلہ اول مفتوح ہو کر نظر آتش کر دیا گیا۔ ممالک عربیہ قومیت پرستی کی زد میں آ چکے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام نسل کشی کا عمل بصورت جاری ہے۔ قبرص، کشمیر اور فلسطین کا مجبور و مقہور مسلمان جبر و تشدد کا تختہ مشق بن چکا ہے۔ یہودیت نے ممالک عربیہ کو نپام بموں سے بھون ڈالا ہے۔ امریکی سازشوں نے اسلامیت کے کلی کا استحصال کی قسم کھا رکھی ہے، اور ہندوستان کی بے تحاشا اسلحہ بندی اور خوفناک جنگی تیاریوں اور پاکستان کی سرحدوں پر ایٹم بم کی آزمائشیں اور اس کی پاکستان سے مسلمہ عداوت نوشتہ دیوار ہے۔ خود مملکت خدا داد پاکستان جو دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور آخری حصار اسلام سمجھا جاتا ہے، آج لادینی ملک نظریات اسلام کش اثرات کی زد میں آ چکا ہے۔ اندرونی حالات اگر ہم نے جلد از جلد اپنی دینی حمیت اور غیرت کا تحفظ نہ کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ فطرت نے کبھی بے غیرت اور بے حمیت قوموں کو سرفرازی تو کجا نام و نشان تک باقی نہیں رکھا۔ زوال امت کی یہ داستانیں قرطبہ اور غرناطہ کے در و دیواروں، الحمرا کے محلوں اور اسپین اور اندلس کے مرغزاروں، بلخ بخارا اور سمرقند کی مسجدوں اور دارالعلوموں سے پوچھ لو۔ پہلے غیرت چھینی گئی، پھر جذبہ جہاد سر پڑ گیا، پھر اس کی پاداش میں جو ہوا سو ہوا۔ اگر ہم فی الواقع آخری قلعہ اسلام کے طور پر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم ہی میں سے ایک جماعت کو وقف ہو کر ہر جگہ موجود عریانی، بے حیائی اور بے غیرتی کے خلاف صف آرا ہو جانا چاہیے، اور ان کے خلاف ہمیں واقعتاً صف آرا ہونا ہوگا۔ ہم تمام کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام دینی جماعتوں سے ناموس اسلام اور غیرت ملی کے نام پر نہایت دلسوزی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ برائے خدا اس کام کی اہمیت کا احساس کریں اور مؤثر اور موزوں اقدام کے لیے آگے بڑھیں۔ ہماری اس نئی تنظیم سے تعاون اور اپنے اپنے ماحول میں ایسی تنظیمیں بنا کر کام شروع کر دیں۔ ہمیں خداوند قدوس کی ذات گرامی سے پورا یقین ہے کہ اگر ہمارے اندر خلوص، سچی تڑپ اور حقیقی جانسوزی ہوئی تو فحاشی کے سیلاب عظیم کے باوجود خدا ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلی کوشش تو یہ کی جا سکتی ہے کہ کریم سروس جو کہ اس طرح کے اخلاقیات کا جنازہ نکالنے پہ تلی ہوئی ہے، پلے اسٹور میں جا کر وہ تمام لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اسے انسٹال نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی ریٹنگ 1 کر دیجیے تاکہ انہیں کم از کم اندازہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب آپ اپنے کمنٹ باکس میں یہ کمنٹس لکھ سکتے ہیں، اپنی آراء اور اپنی تجویز دے سکتے ہیں کہ ایسے اخلاقی جنازے کو کم از کم روکا جانا چاہیے۔ اس سے آپ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا پائیں گے۔ ہمیں بجا طور پر اپنے ملک کے ان تمام لوگوں سے گلہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ اسلام کے باوجود گندے اور عریاں فلمی اشتہارات کی نشر و اشاعت کو قبول کر لیا ہے۔ جب ہم ان اخبارات کو اسکولوں، کالجوں کے طلباء و طالبات، مسجدوں اور پردہ دار عورتوں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ ہم انہیں مختلف لسانہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ غور کریں اور قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق تو نہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی کی مسلمانوں نے نشر و اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ افسوس ہے کہ بعض علماء کرام نے بھی آنے والے کفر پسند سیلاب اور فحاشی و بدکاری کی ہلاکت آفرینیوں کا احساس نہیں کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ارباب مسجد و منبر منظم اور مؤثر طریقے سے اس اسلام کو روکیں اور وہ خدا کے ہاں پوچھے جائیں گے۔ ہم اپنے شاہین بچوں یعنی طلباء کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں مسلم بچوں نے بے مثال کردار ادا کیے۔ دشمن رسول ابو جہل کا قاتل کون تھا؟ ایک بچہ ہی تھا۔ ہندوستان میں پہلی یلغار سے فتوحات اسلامی کا دروازہ کھولنے والا بھی ایک 17 سالہ محمد بن قاسم لڑکا ہی تھا۔ عورتوں میں سلمہ بینی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ نیک پردہ دار عورتیں خدا کا نام لے کر اٹھیں اور اپنے اپنے حلقوں اور زنانہ اجتماعات میں ان بے راہ رو عورتوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں، اور یہ بات لازمی طور پر یقینی بنائیں کہ ہمیں ان حالات میں جس طرح برائی منظم اور اعلانیہ طور پر دین و ایمان پر حملہ آور ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں بھی منظم ہونا ہوگا، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر جس طرح سے یہ کسی نہ کسی
جنگ میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ نہ صرف اس کی مدافعت کریں بلکہ ان برائیوں کا بڑھ کر قلعہ کما کر دیں۔ صرف مدافعانہ زندگی پر اگر ہم رہیں گے تو شاید ہم اپنا تن من دھن بھی اور سب کچھ لٹا چکے ہوں گے، کیونکہ جب تہذیب و اخلاق نہیں رہیں گے، جب قرآن تمدن کی ترویج نہیں ہوگی اور جب پیغمبرانہ اقدار کی عملی نشر و اشاعت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا جب ہم سب خداوند قدوس کے ہاں اس برائی کے انسداد کے لیے جواب دہ ہوں گے جو پوشیدگی کی حدود کو توڑ کر عین چوراہے پر خم ٹھونک کر آ گئی ہو، یہ مصیبت کے طوفان خدائے واحد القہار کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ عذاب سے بچنے کی یہی ایک راہ ہے کہ اس کی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ورنہ جو ڈوبی یہ کشتی تو ڈوبیں گے سارے کے مصداق وہی والا معاملہ ہوگا جس کا تمام تر ویڈیو میں ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔